شیخ پرویز یعقوب مدنی حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الامام البخاري امير المؤمنين في الحديث في اخر صحيحه باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكابة حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جناب صدر باوقار محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ محمد شریف المدنی حفظہ اللہ وتولہ، ناظم مجلس استقبالیہ، برادر فاضل محترم دوست جناب مولانا مجیب الدین بن ابو الکلام المدنی حفظہ اللہ وتولہ، معزز حاضرین مجلس، بھائیوں اور دوستوں، افاضل علماء و دانشوران، سیاسی و سماجی و رفاہی شخصیات بالعموم اور ساتھ ہی ساتھ بالخصوص معہد ام سلمہ للبنات کی طالبات، فارغات، معلمات، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السنہ اکلا کے زیر اہتمام چلنے والا یہ بچیوں کا ادارہ ایک عرصہ سے اس دیر نیپال میں بچیوں کو بہترین ماحول میں تعلیم و تربیت سے مزین کر رہا ہے، فللہ الحمد والشکر والنعمہ۔ کئی سالوں سے معہد سے بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اس ملک میں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر رہی ہیں، جس کے لیے یہاں کے منتظمین، باوقار معلمین، معلمات، بالخصوص ادارہ کے صدر باوقار شیخ محترم محمد نسیم محمد یونس المدنی حفظہ اللہ وتولہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ باری تعالیٰ ادارہ کو دوام بخشے اور ذمہ داران کو عزم و حوصلہ کے ساتھ دین کے کاج کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، ریا و نمود سے بچائے اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔
انتہائی مسرت و شادمانی کا یہ دن ہے کہ آج بتاریخ 27 فروری 2023 عیسوی بروز سوموار معہد ام سلمہ للبنات کے حرم میں ختم بخاری کا یہ پروگرام معہد سے فارغ ہونے والی 29 طالبات کو آخری درس دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ فارغات کی حوصلہ افزائی ہو، تعلیم و تربیت اور دعوت کا احساس ہماری بچیوں کے دلوں میں پیدا ہو، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں، اپنی سکھیوں، سہیلیوں اور اپنے خاندان کی بہو بیٹیوں کو تعلیمات کی جانب یہ ہماری فارغات بچیاں خوب راغب کریں اور بچیوں کو تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ بغیر انقطاع و تعطل کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ پیاری بچیوں، محترم سامعین، سامعات، افاضل علماء و دانشوران، آپ لوگوں نے صحیح بخاری کی آخری حدیث یہ کے بعد دیگرے بچیوں کی زبانی سنی اور بغور سماعت کیا۔ قبل اس کے کہ میں حدیث پاک کی توضیح اور تشریح کروں، حدیث پاک کے معانی اور مفاہیم کو بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کی عظیم اور محترم بالشان کتاب، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرقریزی سے حدیثوں کو تلاش کر کے، حدیثوں کو چھان پھٹک کر کے ترتیب دیا ہے، آپ کی زندگی کے تعلق سے بعض گوشوں کو اجاگر کروں اور پھر اس کے بعد اس عظیم کتاب کے بھی بعض گوشوں کو اجاگر کر کے میں ڈائریکٹ حدیث کی تفصیل میں گھسنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر محدث ہیں، ایک عظیم محدث ہیں، اور یہ عظیم محدث جب یہ اپنی کتاب کو ترتیب دینا شروع کرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا معمول یہ ہے، یہ بیچارے کہتے ہیں خود اپنے بارے میں کہ جب بھی میں کسی حدیث کو تلاش کر کے اس کتاب میں لاتا اور جمع کرنے کی کوشش کرتا تو میرا معمول یہ ہوتا تھا کہ ما وضعت فی کتاب الصحیحین حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، میں جب بھی اس کتاب کے اندر کوئی حدیث رکھنا چاہتا تو میرا معمول یہ ہوتا تھا کہ میں سب سے پہلے غسل کرتا، حدیث پاتا لاتا، اس کے بعد میں سب سے پہلے غسل کرتا، 2 رکعت نمازیں پڑھتا، پھر اس کے بعد اس حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو درج کرتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جہود کے بعد 16 سال کی عظیم مدت کے بعد اس کتاب کو ترتیب دے پائے ہیں، یعنی اس کتاب کی ترتیب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا 16 سال لگایا ہے۔ ہم اور آپ کسی کام کے کرنے میں 1-2 دن لگا دیتے ہیں تو تھک ہار کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں میں تھک گیا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ 16 سال تک حدیثوں کو تلاش رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور جب جمع کرنا ہوتا ہے، کتاب میں جگہ دینا ہوتا ہے تو یہ غسل کرتے ہیں، ہر ایک حدیث پر غسل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کو جگہ دیتے ہیں۔ کتنے عظیم محدث اور کتنا سخت قانون خود اپنے لیے وضع کرنے کے بعد چھان کر کے حدیثوں کو لا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب میں جگہ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید سے کہا، ابو زید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کب تک امام شافعی کی کتاب کا درس دیں گے، کب تک آپ امام شافعی کی کتاب کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اور میری کتاب کو نہیں پڑھائیں گے۔ امام ابو زید مروزی نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے مجھے تلقین کر رہے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ پیاری بچیوں، غور سے سنو، آپ لوگ اپنے سہیلیوں سے بات کرنے میں مصروف مت ہو،
امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خود خواب میں مجھ سے اس طرح کا استفسار کیے. میں نے کہا کہ آپ کی کتاب کیا ہے, آپ کس کتاب کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھاؤ گے, میری کتاب کو نہیں پڑھو گے, میری کتاب کو نہیں پڑھاؤ گے, میری کتاب پر عمل نہیں ہوگا, آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جامع صحیح البخاری, میں جس کتاب کو پڑھنے کی تلقین کرنا چاہتا ہوں وہ محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری ہے, میں اس کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث و فقیہ تھے, طلب علم کے لیے بڑے سارے ممالک کا سفر کیے, جس کی شہادت آپ کے اساتذہ باوقار اور ان کے معاصر علماء سے لے کر کے عصر حاضر کے علماء محدثین نے دیا ہے, اور آپ رحمہ اللہ کی یہ جامع تالیف اس کی بین اور واضح ثبوت ہے. آپ رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے سے تھے, بچپن میں ان کے والد کی وفات ہو رہی ہے. ان کے والد ایک عظیم محدث تھے, وفات پا جا رہے ہیں, بڑے سارے مال و دولت ان کے پاس تھے. والدہ ان کی ماں بھی بڑی نیک اور اچھی سیرت کی حامل انسان تھی, اور بچوں کی پرورش و پرداخت میں والدین کا عظیم کردار ہوتا ہے. جیسے والدین ہوتے ہیں اسی سانچے میں اپنے بچوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو بھی اچھے کردار کا حامل ہونا چاہیے, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو, ماؤں کو بھی صحیح کردار کا, صحیح سیرت کی حامل ہونی چاہیے. ماں کا معاملہ, پوری ذمہ داری ماں کے ناتواں کندھے پر آتی ہے. ماں اچھی سیرت و کردار کی حامل تھی, وہ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتی ہیں, لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی, آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے. والدہ حیران و پریشان ہیں, منت و سماجت کر رہی ہیں اللہ رب العالمین سے, رو رہی ہیں, گڑ گڑا رہی ہیں, بڑی ساری دعائیں کر رہی ہیں. ایک دن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رات میں سوئی ہوئی ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر کے ان کی ماں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی آنکھ کی بینائی اللہ رب العالمین نے واپس کر دی ہے. یہ مژدہ سنایا ابراہیم علیہ السلام نے, اور جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو بڑی خوش ہوتی ہیں کہ یہ کاش یہ مسئلہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا تو بڑا اچھا رہتا. بیٹے کے پاس پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ بچے کی بینائی واپس آ گئی ہے, بڑی خوش ہوتی ہیں, اور پھر اپنے بچے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علم کے راستے میں لگا دیتی ہیں. محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ والدین کے حسن تربیت کی وجہ سے ایک نامور محدث بنتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. بخارا میں پیدا ہونے والا عظیم محدث عمر کی 62 بہاریں دیکھ کر کے سفر آخرت کو روانہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیاری بچیوں, محترم سامعین و سامعات, افاضل علماء, ہماری یہ بچیاں صحیح بخاری کا آخری درس لے رہی ہیں, لیکن انہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس عظیم اور محتم بالشان کتاب کا اصل نام کیا ہے. اس کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ اس کتاب کا نام ہے. بعض لوگوں نے کچھ اور تقدیم و تاخیر کیا ہے, لیکن مختصراً اس کتاب کو جامع الصحیح کہا جاتا ہے, یا صحیح البخاری بھی لوگ کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب علم و فضل میں اپنا لوہا منوا لیے اور آپ نے الجامع اور التاریخ اور دیگر کتابیں لکھ ڈالی, تو بخارا کے گورنر نے, جو اس وقت بخارا شہر کا گورنر تھا, اس نے پیغام بھجوایا اپنے ایلچیوں سے. اور کیا پیغام تھا
وہ پیغام یہ تھا کہ محمد بن اسماعیل البخاری یہ بڑا امام ہے، لوگوں کو حدیث کی باتیں بتاتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، سناتا ہے، جاؤ اسے پیغام دے دو کہ وہ آئے ہماری مجلس میں حاضر ہو اپنی کتابیں لے کر کے، اور میری مجلس میں اپنی کتابوں کو پڑھ کر کے سنائے، میں بھی سنوں اور مستفید ہوں۔ یہ حاکم بخارا نے کہا۔ ایلچی جب محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جناب میں پہنچتا ہے اور حاکم کا یہ فرمان محمد بن اسماعیل البخاری کو سناتا ہے، تو جو جواب دیتے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جواب یقیناً آب سر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب الناس فان كانت لك الى شيء منه حاجه فاحضر في مسجدي او في داري وان لم يعجبك هذا فانك سلطان فامنعني من المسجد ليكون لي عذر عند الله يوم القيامه لاني لا اكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الزم بلجام من النار۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جوان مردی اور علول ہمتی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گورنر کے ایلچی کو جواب دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ پیغام دیا ہے کہ میں اپنی کتابوں کو لے کر کے امام حاکم کے جناب میں پیش ہوں، اور جو کچھ میں نے لکھا ہے یا جو کچھ میں پڑھتا اور سناتا ہوں وہاں حاکم گورنر کے سامنے پڑھوں اور حاکم گورنر کو سناؤں، تو اے ایلچی تم جا کر کے گورنر کو یہ خبر دے دو کہ میں قطعاً یہ نہیں پسند کرتا ہوں کہ علم کی ذلت آمیز علم کے ساتھ معاملات ہوں، علم کے ساتھ حقارت آمیز معاملات ہوں، علم ذلیل ہو، علم برباد ہو، علم کی توہین ہو، اور علم کو لے کر کے میں لوگوں کے دروازوں پر پہنچوں اور لوگوں کو سناؤں۔ اے ایلچی تم جا کر کے یہ حاکم کو خبر دے دو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ سنیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ سیکھیں، تو انہیں جا کر کے کہہ دو کہ وہ میری مسجد میں حاضر ہوں یا میرے گھر میں وہ تشریف لائیں، جو کچھ میں پڑھتا ہوں میرے احباب سنتے ہیں، میری مجلس میں حاضر ہونے والے سنتے ہیں، وہ حاکم وہ گورنر وقت آ کر کے میری مجلس میں یا میرے گھر میں سنیں۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دینا کہ محمد بن اسماعیل البخاری نے کہا ہے کہ تم وقت کے حاکم ہو، تم وقت کے گورنر ہو، تم چاہو تو مجھے اس چیز سے منع کر سکتے ہو کہ میں مجلسیں نہ لگاؤں، میں علم کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کروں، میں علم کو لوگوں کے سامنے بانٹوں نہ، میں علم کو لوگوں کے سامنے تقسیم نہ کروں۔ تو ٹھیک ہے تم حاکم گورنر ہو، تم مجھے روک دو، اور اگر تم مجھے روک دو گے تو ایک بات یہ بھی جان لو، یہ بھی بتا دینا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک میں معذور سمجھا جاؤں گا کہ اللہ رب العالمین، میں علم کو چھپانا تو نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں علم کے موتیوں کو لٹاؤں، علم کے خزانوں کو لٹاؤں، میں علم سے لوگوں کو سیراب کروں، جو میری مجلس میں آئے، جو مجھ سے سوال کرے، جو مجھ سے استفسار کرے، جو مجھ سے پوچھے، جو مجھ سے علم کو سیکھنا چاہے، میں اس کو علم کے متعلق، علم کے اسرار و رموز کے متعلق آگاہ کروں۔ لیکن میں کیا کرتا، حاکم نے گورنر وقت نے مجھے روک دیا تھا، تو اے اللہ رب العالمین میں گورنر کے روکنے سے اس چیز سے باز آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الزم بلجام من النار، جس شخص سے کسی علم کے متعلق سوال کیا گیا اور وہ عالم امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس مسئلے کو لوگوں کو نہیں سمجھاتا، جبکہ وہ جانتا ہے، علم اس کے سینے میں موجود ہے، وہ سمجھتا ہے، اگر وہ نہیں پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو آگ کا لگام پہنائے گا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علول ہمتی کی عظیم دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم گورنر کو جب اس نے طلب کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں کو لا کر کے میری مجلس میں حاضر ہوں، مجھے سنائے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تھا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی حیثیت، ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو لکھا، اور اس کتاب کو اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب قرآن مجید کے بعد
سب سے عظیم درجہ حاصل ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کے اسباب کیا تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو کیوں لکھتے ہیں، اس کا سبب یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حدیث کی کتابوں کو دیکھا، محدثین کی کتابوں کو دیکھا، تو میں نے پایا کہ ان حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں اور غلط حدیثیں بھی ہیں۔ تو میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں صحیح کو الگ کر دوں اور غلط حدیثوں کو چھاٹ کر کے نکال دوں۔ تو میں نے اس وجہ سے اس حدیث کی کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ ایک دوسرا جواب بھی ہے اس کا، ان کے ایک استاد امام اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے رائے دیا محمد بن اسماعیل البخاری کو کہ بیٹے شاگرد، تم یہ کام کر سکتے ہو کہ صحیح حدیثوں کو الگ اور غلط حدیثوں کو الگ کر سکتے ہو، تو تم ایک حدیث کی کتاب ترتیب دے دو۔ ایک تیسرا جواب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، میں اس کو جھل رہا ہوں اور اس کو جھل کر کے میں مکھیوں کو مچھروں کو ہٹاتا ہوں۔ یہ خواب میں نے دیکھا۔ جب صبح ہوا تو میں اس خواب کی تعبیر کو وقت کے علماء سے پوچھا کہ میں نے رات میں ایسا خواب دیکھا، اس کا کیا منظر و پس منظر ہو سکتا ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب جھوٹی روایتوں کو الگ کریں گے اور صحیح روایتوں کو الگ کریں گے۔ تو اسی بات نے مجھے الجامع الصحیح کو ترتیب دینے پر آمادہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1080 شیوخ، یعنی ان کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے، لیکن ان میں سے 289 اشخاص کی حدیثوں کو اپنی بخاری کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ یعنی سنے ہیں کتنے لوگوں سے؟ 1080 مشائخ سے، 1080 اساتذہ کرام سے، لیکن کتنے لوگوں کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں؟ 289۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب کسی شخص کے متعلق کوئی مسئلہ پہنچتا تھا کہ وہ مکمل طور پر درست نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث کو ترک کر دیتے تھے، اس کتاب میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن جن کے بارے میں مکمل پتہ چلتا تھا کہ یہ ہر اعتبار سے نیک ہیں، ہر اعتبار سے اچھے اور سچے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث کو اس کتاب میں جگہ دیتے تھے۔ اس کتاب کی تالیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض قول کے مطابق بخارا میں، بعض قول کے مطابق بصرہ میں، بعض قول کے مطابق مکہ میں اور بعض کے مطابق مدینہ میں کیا۔ لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ سب ممکن ہے۔ 16 سال کی مدت میں انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، تو یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ بخارا میں لکھے ہوں، کچھ بصرہ میں لکھے ہوں، کچھ مکہ اور مدینہ میں لکھے ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی ہو۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کتاب کی شروعات مسجد حرام میں کیے ہوں اور پھر بخارا میں گئے ہوں، پھر دیگر شہروں میں اسفار کر کے حدیثوں کو چن کر کے لائے ہوں اور اس کتاب کو مکمل کیے ہوں۔ تو تمام باتوں کا احتمال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 16 سال کی مدت میں ترتیب دیا اور مختلف اسفار، مختلف ملکوں کا اسفار کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو لا کر کے اکٹھا کیا اور اس کتاب کو انہوں نے مکمل کیا۔ اس کتاب کے متعلق جو میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ قرآن مجید کے بعد اس دھرتی پر سب سے عظیم، سب سے سچی اور سب سے صحیح کتاب ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف کر ڈالی اور کتاب کی تالیف کر کے فارغ ہوئے، تو انہوں نے اپنے اساتذہ کرام علی ابن المدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین وغیرہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں نے اس کتاب کو حرفن پڑھا، غور و خوض کیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے 4 حدیثوں کے متعلق کلام کیا کہ یہ 4 حدیثیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں، باقی تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ پھر امام عقیلی نے دونوں فریقوں کا علمی جائزہ لینے کے بعد امام بخاری کی رائے کو راجح کرا دیا اور کہا کہ 4 حدیثیں بھی صحیح ہیں، یعنی 4 حدیثوں سمیت اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی کتاب میں، اس محتم بالشان کتاب میں، اس عظیم کتاب میں تمام کی تمام حدیثوں کو صحیح رکھا ہے، کسی طرح کی شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا حدیث
کہ اس عظیم کتاب کے اندر ہی تمام حدیثیں صحیح ہیں، باقی دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں، تو میری پیاری فارغات معلمات بغور سنیں، کیونکہ آپ فارغ ہو رہی ہیں اور کچھ فارغ ہو چکی ہیں، علم کی موتیاں کچھ لٹا رہی ہیں اور کچھ انشاءاللہ آنے والے ایام میں لٹائیں گی، وہ غور سے سنیں کہ اس کتاب کے علاوہ بھی بعض دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا اور اس کتاب کو ترتیب دینے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 97 کتابوں کو اس حدیث کے اندر جگہ دیا۔ 97 کتابیں ہیں اور 97 کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان کو جگہ دیا اور سب سے آخر میں کتاب التوحید کو جگہ دیا۔ کتاب الایمان سے پہلے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے تعلق سے حدیثوں کو ذکر کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے تعلق سے حدیثیں ذکر کی، پھر اس کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا۔ ان کے درمیان نسبت کیا ہے؟ کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی سے شروع کیا، پھر کتاب الایمان کو جگہ دیا اور پھر سب سے اخیر میں لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو ذکر کیا؟ علماء کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا آغاز وحی سے اور اختتام بھی اللہ کی صفت کلام سے کیا ہے، گویا ابتدا اور انتہا صفت کلام پر ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اس عظیم کتاب کی ابتدا امام صاحب نے انما الاعمال بالنیات حدیث سے کی ہے، کیونکہ اعمال کا تعلق حیات دنیوی سے ہے، اور اختتام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان پر کیا ہے، کیونکہ وزن اعمال بنی آدم کا نتیجہ ہے۔ ایک اور جواب انما الاعمال بالنیات اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں حدیثیں سندن غریب ہیں، گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی جانب کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ عمل کی قبولیت کے لیے متابعت باری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی شرط ہے، تو عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص یہ ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موڑ پر اخلاص کو فوقیت دی ہے۔ توحید پر امام صاحب خاتمہ چاہتے تھے کہ ایک انسان کا خاتمہ توحید پر ہو، اور جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام، جو شخص آخری بات لا الہ الا اللہ کہہ کر کے وفات پائے گا، اگر اس کی نیت صحیح اور درست ہوگی، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کہے گا، اس کے یہاں ریا و نمود نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بندہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہوگا۔ اعمال کی کامیابی کے لیے توحید یہ انتہائی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، یہ باب قائم کیا۔ کہاں قائم کیا؟ کتاب التوحید کے اندر۔ پیاری بچیوں، عزیز فارغات اور محترم سامعین و سامعات، بغور سنیں کہ اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال مخلوق ہیں، بروز قیامت اللہ رب العالمین میزان کو قائم کرے گا۔ اعمال کا آخرت میں تولا جانا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اعمال جیسے بھی ہوں گے، جو کچھ بندہ اس دھرتی پر کیا رہے گا، اللہ رب العالمین بروز قیامت اس کے اعمال کو تولے گا۔ ایسے ہی ساتھ ساتھ بندوں کی گفتگو کو بھی اللہ رب العالمین بروز قیامت تولے گا۔ کتاب التوحید سے امام صاحب نے باطل فرقوں جہمیہ، معتزلہ، جبریہ، قدریہ، روافض وغیرہ کی تردید کی ہے، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور توحید کے مسائل میں انتہائی خلوص سے کام لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں واضح ہوتی ہیں اس کا بھی انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عقل کی کسوٹی پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کی اس عظیم اور محترم شان کتاب کے اندر ان باطل فرقوں کی تردید کی ہے۔ اس باب کو مولوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخر میں لائے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمتیں
بہت ساری ہیں، میں چند ایک آپ تمام کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بندوں کے مکلف ہونے کے آثار میں سے آخری بات اعمال کا تولا جانا ہے، اس کے بعد ہر ایک کے مقام کی تعین ہوگی، یعنی بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین بروز قیامت تولنے کے بعد جو بندہ اچھا ہوگا اس کو جنت الفردوس کے اندر، جنت کے اندر، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین جنت کے علاوہ جہنم میں جگہ دے گا۔ ایسا ہی امام صاحب نے اس کتاب کو معیار و میزان بنایا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے ذریعے سے تمیز کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے مؤلف کے حق میں بھی تولے گا۔ کتاب کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح اور تحمید پر ختم کیا ہے، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا قصد یہ ہے کہ جس بندے کا معاملہ یہ ہو کہ اس کا آخری کلام بہتر ہو، اس کی نیت اچھی ہو، اللہ رب العالمین کی ہر حال میں پاکی بیان کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین اسے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے گا۔ ایسے ہی کفارۃ المجلس کے طور پر مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، اس حدیث کو سب سے آخر میں اس کتاب کو رکھا تاکہ سنت نبوی یہ فوت نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ جب کسی مجلس کو برخاست کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکی کو بیان کرتے تھے۔ اعمال کا وزن یعنی بھاری اور ہلکا ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازو کو رکھے گا انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے میزان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور موازین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت ایک ترازو قائم کرے گا۔ اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین موازین جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک سے زائد موازین کو استعمال کرے گا، ایک سے زائد ترازو کو استعمال کرے گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتر اور صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگا، البتہ اللہ رب العالمین نے جو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ترازو ایک سے زائد جو معنی پیدا ہوتا ہے، ایک سے زائد ترازو ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تولے جانے والے کے اعمال کی کثرت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے موازین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی میزان کے ہے تو ضخامت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جمع کا لفظ لایا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے قوم کے اندر یہ تنہا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کو بتلانے کے لیے۔ آگے مولوی رحمۃ اللہ علیہ القسط کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بطور صفت استعمال ہے، بہت ہی زیادہ عدل و انصاف کا میزان مراد ہے۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت میزان کو نصب کرے گا اور یہ میزان سراپا عدل و انصاف والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم في جهنم خالدون۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت میزان قائم ہوگا، بندوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا، پھر جزا و سزا اللہ رب العالمین مرتب کرے گا۔ جبکہ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ لوگ میزان کا انکار کرتے ہیں، اعمال تولے کیسے جائیں گے؟ اس کے متعلق یہ ہے کئی رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العالمین بروز قیامت اس کو انسان کے جسم کی ایک شکل دے دے گا اور پھر اس کے بعد تولے گا، اور اس کے متعلق بھی کتاب و سنت کے اندر دلیل موجود ہے کہ جب نیک بندوں کو اور برے بندوں کو لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں اور فرشتے جب ان سے سوال کرتے ہیں، جب بندہ نیک ہوتا ہے تو ایک اچھا خاصا انسان کی شکل میں فرشتہ ان کے پاس پہنچتا ہے، جب آدمی دیکھتا ہے تو لبھا جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں؟ تو کہتا ہے انا عملک الصالح، میں آپ کا اچھا عمل ہوں جو آپ کے جناب میں آیا ہوں، آپ کے لیے بشارت ہے،
آپ کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایسے ہی جو آدمی غلط کار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، تو ایک قبیح قسم کا آدمی اس کے پاس آتا ہے، ڈراؤنے قسم کا، اور جب بندہ اسے سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بدکار عمل ہوں جو آپ کے جناب میں آیا ہوں، اور آپ کو جہنم سے ڈرانے کے لیے، جہنم کا خوف دلانے کے لیے، جہنم کی آگ کے متعلق بتلانے کے لیے کہ آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے، کیونکہ آپ کے اعمال برباد تھے۔ ایسے ہی نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا دفتر کے اعتبار سے، جیسے یہ کاپی ہے یا اوراق ہیں، یہ کتابیں ہیں، تو یہ دفتر ہے، یعنی جو کچھ فرشتے تیار کرتے ہیں ان دفتروں کو تولا جائے گا۔ ہر انسان کے پاس فرشتے ہیں، نیکی اور بدی کے اعمال کو تولتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جناب میں اس رجسٹر کو پیش کیا جائے گا۔ تو ایک دوسرا قول ہے کہ جو فرشتے رجسٹر تیار کرتے ہیں اس رجسٹر کو تولا جائے گا، اور اس کے تعلق سے بھی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک تیسری بات ہے کہ عمل کرنے والے کو وزن کیا جائے گا، یعنی جو انسان ہوگا اسی کو تولا جائے گا، انسان کو ہی تولا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تطبیق دیتے ہوئے تینوں قول میں تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تینوں میں سے درست یہ ہے کہ کبھی اعمال کو اللہ رب العالمین جسم کی صورت میں، کبھی دفتر اور رجسٹر کی صورت میں، اور کبھی اعمال کی صورت میں تول سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، جیسے بھی تولے یہ وہ تول سکتا ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تول سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ اعمال کو ہی تولا جائے گا، اور اسی قول کی جانب اکثر لوگ راغب ہیں، اور میری بھی رائے یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا۔ آگے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، توزع المیزان یوم القیامت فتوزع الحسنات والسیئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار فمن استوت حسناته وسيئاته أولئك أصحاب الأعراف۔ کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت جب اعمال کو تولے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ رب العالمین کو جنت میں جگہ دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بدی کا پلڑا بھاری ہوگا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو جہنم کا پروانہ دیں گے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا جن کے نیکی اور بدی برابر سرابر ہوں، نیکی اور بدی برابر سرابر ہوں، وہ اصحاب الاعراف ہیں، پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت کے اعتبار سے جنت میں جگہ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ آگے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ، دو قسم کے افراد ایسے ہیں جن کے اعمال کو اللہ رب العالمین نہیں تولے گا۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، تمام سامعین و سامعات سے کہنا چاہتا ہوں کہ بغور سنے، دو قسم کے اعمال دو قسم کے افراد ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں تولے گا۔ ان میں سے پہلا وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طول طویل حدیث ہے، میں عربی کو حذف کرتے ہوئے ترجمہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا اور دیکھا کہ ان کے ساتھ 70,000 کی تعداد ایسی ہے جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں بغیر حساب و کتاب کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مابین جب اس بات کو پیش کرتے ہیں تو سب چیمے گوئیاں کرنے لگتے ہیں، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شاید وہ لوگ ہیں جن کی پیدائش اسلام پر ہوئی اور اسلام پر وہ باقی رہ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے، اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے ہی میں وفات پا گئے۔ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں یہ معاملہ جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو خالص موحد ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن وہ شرک و بدعت کے قریب نہیں جاتے ہیں، وہ گدرا نہیں گدواتے ہیں، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، وہ شرکیہ اعمال نہیں کرتے ہیں، وہ بدفعل نہیں لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ تو جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے اللہ رب العالمین کا حساب و کتاب نہیں لے گا، یعنی وہ خالص موحد ہوں گے۔ دوسرے وہ جن کا اللہ رب العالمین حساب و کتاب نہیں لے گا، وہ ایسے کافر ہیں، وہ ایسے بدکار ہیں، وہ ایسے غیر مسلمین ہیں جن کے پاس بدی کے علاوہ، گناہوں کے علاوہ نیکی کے
قطرات تک نہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم میزان قائم ہی نہیں کریں گے، جب ان کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے تو ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں۔ آگے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَقَوْلُهُمْ يُوزَنْ، قول انسان جو باتیں کرتا ہے، جو بولتا ہے، یہ میں جو بول رہا ہوں، آپ جو بول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین بروز قیامت وزن کرے گا۔ اور یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وقولہم یوزن کہہ کر کے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان پر لگام دے۔ میری مائیں اور بہنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ غیبت اور چغلی میں بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ ہمارے بعض عزیزوں کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمارے بعض بھائیوں کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنا جانے نہ جانے لیکن وہ جھگڑا لگانے میں ماہر ہوتے ہیں، غیبت کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، تہمت لگانے میں ماہر ہوتے ہیں، اول فول بکنے میں ماہر ہوتے ہیں، گالیاں دینے میں ماہر ہوتے ہیں، سب و شتم کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کہا وَقَوْلُهُمْ يُوزَنْ، بروز قیامت اللہ رب العالمین جب میزان کو قائم کرے گا تو انسان جو کچھ کیا ہے وہ بھی تولا جائے گا، اور جو کچھ کہا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی تولے گا۔ تو انسان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو بروز قیامت تولے گا اور پھر اس کے بعد جزا و سزا مرتب کرے گا۔ آگے کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں سراپا عدل کے معنی میں یہ قسطاس آتا ہے۔ قسطاس یہ قاف کے ضمہ کے ساتھ اور کاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جب قاف کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کا معنی عدل و انصاف کے ہوں گے۔ اس قال مجاہد مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے تو اس سے مجاہد کی توضیح ہوتی ہے کہ یہ مجاہد کون ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے صحیح بخاری کے اندر، اس عظیم اور محترم بشان کتاب کے اندر، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مشکل الفاظ کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے معنی اور مفاہیم کو بتلا دیتے ہیں تاکہ انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ قسطاس یہ رومی زبان ہے، دو لفظ سے مرکب ہے۔ قسط کے معنی عدل کے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی تاس یہ میزان کا پڑھا ہے۔ قسطاس کو کل 3 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، عدل، انصاف والا میزان، اور ایسے ہی خالص میزان کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، کیا قرآن کریم کے اندر غیر عربی الفاظ آئے ہیں؟ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل کیا، یعنی قرآن میں کل کے کل کلمات یہ عربی میں ہیں۔ کیا یہ مسئلہ صحیح اور درست ہے؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عربی کے علاوہ عجمی الفاظ بھی داخل کیے ہیں، جیسے قسطاس کا لفظ ہے، زیتون کا لفظ ہے، تین کا لفظ ہے، وغیرہ وغیرہ بڑے سارے الفاظ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف اور صرف عربی الفاظ کو داخل کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عربی الفاظ کو داخل کیا ہے، اور بعض وہ الفاظ جو عربی میں نہیں تھے، وہ عجمی الفاظ تھے، اللہ رب العالمین نے جب ان الفاظ کو قرآن مجید میں داخل کر دیا تو محض اللہ رب العالمین کا ان کلمات کو داخل کر دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے وہ کلمات بھی عربی ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ آگے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل، مقسط باب افعال سے عدل و انصاف کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور۔ ان دونوں نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ مقسط یہ عدل و انصاف کے معنی میں ہے۔ القاسط کا ایک لفظ جو یہاں موجود ہے، جائر کے معنی میں، ظلم کے معنی میں، جور کے معنی میں، وہ قاف کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور قاف کے زبر کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو یہ ظلم و جور کے معنی میں مستعمل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہاں پر قاسطون یہ ظلم و جور کے معنی میں مستعمل ہے۔
آگے کہتے ہیں حدثني احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف راویوں کو جگہ دیا ہے. پہلے راوی احمد بن اشکاب ہے جو کوفی ہیں. ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سب سے آخر میں مقام مصر میں حدیث کو سنا اور وہاں ملاقات کیا. دوسرے راوی ہیں محمد بن فضیل الضبی، یہ بھی کوفی ہیں. ان کے متعلق بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ شیعہ تھے. شیعہ اہل السنہ والجماعہ کے مخالف ہیں. شیعہ کی باتوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حلفاً قسم لے کر کے یہ کہا کہ میں اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھتا ہوں اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہ کرنے والوں کے حق میں انہوں نے بد دعا کی تھی. یہ بات صحیح اور درست ہے. ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ شیعہ تھے، تو سچی بات یہ ہے کہ شیعہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ شیعہ تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی یہ قائل تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، لیکن یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو یہ گالیاں نہیں دیتے تھے. اور جب گالیاں نہیں دے رہے ہیں، ان کا کفر نہیں کر رہے ہیں، ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے راوی سے روایت لینا یہ صحیح اور درست ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان. کلمتان ایسا کلمہ یا جملہ جو مکمل معنی پر دلال کرے. جیسے کلمۃ التوحید سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی دو کلمے رحمان کو انتہائی محبوب ہیں، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، یعنی زبان سے ان کی ادائیگی یہ انتہائی آسان ہے. اور وہ مزید کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وزن کے اعتبار سے یہ بھاری اور وزنی ہوں گے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے بعض اسماء کا تذکرہ موجود ہے. رحمان اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے. عظیم اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. اور اللہ رب العالمین کی توحید کے تعلق سے ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت اس دھرتی پر ہو رہی ہے وہ باطل ہے، اور اس کی عبادت کے قریب جانے سے ہمارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے. پھر انسان کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ جہنم بن سکتا ہے. ایسے ہی ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک صاحب اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین خالق، مالک، رازق ہے. اللہ رب العالمین پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین ہماری روزی رزق کا مالک ہے، وہی دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. ایسے ہی ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس بہترین نام ہے، اللہ رب العالمین بہترین اوصاف کا حامل بھی ہے. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے بڑے سارے لوگ یہ گمراہ ہو گئے، بڑے سارے فرقوں نے جنم لیا. اور اللہ رب العالمین کے بعض لوگوں نے اسماء و صفات دونوں کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے کچھ ناموں کو مان لیا اور کچھ ناموں کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے کچھ اوصاف کو مان لیا، باقی اوصاف کو انکار کر دیا. بعض لوگوں نے ناموں کو مان لیا، پورے اوصاف کا انکار کر دیا. تو یہاں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے بہت ساری قومیں یہ گمراہ ہوئی، بڑے سارے لوگ فرقوں میں بٹ گئے. اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں اس چیز کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین ایک مومن کو، ایک مومنہ کو، ایک صاحب ایمان و اسلام کو، ایک قوم کے رہبر کو، ایک قوم کے لیڈر کو، ایک استاذ کو، ایک معلم کو، ایک مربی کو، ایک مربیہ کو، ایک پڑھی لکھی بچی کو، سب کو اللہ رب العالمین ابھارتا ہے کہ انسان کو ہر ممکن ذکر و اذکار میں مصروف رہنا چاہیے. سونے کی دعائیں ہیں،
सोते वक्त पढ़ लेना चाहिए, बेदार होने की दुआएं हैं पढ़ लेना चाहिए, सफ़र करने की दुआएं हैं, सफ़र से वापसी की वगैरह वगैरह हर मोड़ की दुआएं हैं, इंसान को पढ़ना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह ताला हर व नक़ाइस से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर एतबार से हम्द होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एतबार से जब अज़ीम है तो उसकी पाकी को बयान करना चाहिए। तस्बीह का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मकामात पर कुरान करीम के अंदर नाजिल किया है। बाज़ सूरतों की इब्तिदा लफ्ज़ तस्बीह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, कहीं सब्बाह से, कहीं मुसब्बिहो से, कहीं सब्बह से, और कहीं इसके मुख्तलिफ सेगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है। ऐसे ही अलहम्द के कई सेगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहना चाह रहा है कि एक मोमिन को हर एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई ये बयान करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह के लफ्ज़ को इस हदीस में 2 बार बयान किया है, जबकि ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी सही बुखारी के अंदर इससे पहले किताबुद दावात में और फिर दूसरी किताब में जगह दिया था, यानी 2 मकाम पर इससे पहले जगह दिया था, लेकिन वहाँ अल्फाज में उलट फेर थे, अल्फाज में तकदीम व ताखीर थी। यहाँ जो अल्फाज है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान किया है, यहाँ कहा है कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अला लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कि एक मोमिन को हर एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी, उसकी बड़ाई बयान करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के औसाफ पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमालात पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खालिक होने पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मालिक होने पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज़िक होने पर, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन अस्मा पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन अस्मा पर जिन्हें हम जानते हैं या जिनका ताल्लुक, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में किया है, या जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस के अंदर किया है, या जिन अस्मा को हम नहीं जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इल्म गैब में छुपा दिया है, उन तमाम पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। ऐसे ही एक मोमिन का ईमान होना चाहिए कि वो क़यामत के दिन पर ईमान रखे। एक मोमिन ये ईमान रखे कि एक दिन हमारे अमाल का अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, हमारे अमाल के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जज़ा और सज़ा देगा। हमने जो कुछ दुनिया के अंदर बोया है, हमने जो कुछ दुनिया के अंदर किया है, हमारे अमाल हों, अक़वाल हों, अफ़आल हों, हमारे किरदार हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन वज़न करेगा और उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़ क़यामत हम सब को जज़ा और सज़ा से दो चार करेगा। आखिर में मैं मदरसा की फारिगात को मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें यह वसीयत और नसीहत करता हूँ कि मदरसे का हर एतबार से दुनिया के अंदर जहाँ और जिस खित्ता में रहें ख्याल रखें, क्योंकि ये मदरसे कौम की अमानत हैं और कौम की अमानत के अंदर कौम की अमानत को, इस्लाम की तालीमात को, इस्लाम के तालीमात के असरार और रमूज़ को लुटाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, बतलाया जाता है। आपको उलूम नबविया से, उलूम शरइया से मुज़य्यन और सैकल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कल के दिन आप कौम की मेमार होंगी, आप कल कौम की बेहतरीन मुरब्बिया बनेंगी, आप कौम की दाइया बनेंगी, आप अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश पर्दाश्त करेंगी, आप अपने बच्चों को इस्लाम सिखलाएंगी, आप अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से मुज़य्यन करेंगी। आप अपनी सखियों के दरमियान, आप अपनी सहेलियों के दरमियान, आप अपनी माओं के दरमियान, आप अपनी बेटियों के दरमियान, आप अपनी बच्चियों के दरमियान, आप अपनी अज़ीज़ाओं के दरमियान, आप अपनी अक़रबाओं के दरमियान दीन की तालीमात को आम करेंगी। तो आप हर एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहें, मदरसों का ख्याल रखें, मदरसे की जिम्मेदारान का ख्याल रखें, मदरसे के मुंतज़िमीन का ख्याल रखें। आप जहाँ भी हों, जिस अंदाज में भी हों, दामे, दिरमे, कदमे, सुखने, हर एतबार से मदरसों का ताउन रखें, मदरसे का ताउन करें। आपके असातिज़े किराम ने, आपकी बावक़ार मुअल्लिमात ने आपको हर एतबार से बहुत कुछ बनाने की कोशिश की है, आपको सिखलाया है, समझाया है। आप नहीं अगर कुछ कर सकती हैं तो अपनी दुआओं के ज़रिए से इनको अपनी दुआओं में याद रखें, इनकी रोशन मुस्तक़बिल के ताल्लुक से दुआएं करें, इनको दायरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब करें, ये दुआएं करें। आपका तरीक़ा और वतीरा होना चाहिए, आपका ये अमल होना चाहिए। ऐसे ही बुखारी की ये आखिरी हदीस जो आप हासिल कर रही हैं, बुखारी की इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस को जो जगह दिया है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आप हर एतबार से ज़िक्र व अस्कार में अपने आप को महव करेंगी,
ذکر و اذکار سے کسی صورت میں ہمارے سامعین ہوں، ہماری سامعات ہوں، ہماری فارغ ہونے والی طالبات ہوں، ہماری وہ طالبات ہوں، وہ معلمات ہوں جو فارغ ہو چکی ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے کسی بھی پل غافل نہیں ہوں گی۔ آپ نے علوم نبویہ سے، وہ اسلامی تعلیمات سے اپنے سینوں کو مزین کیا ہے، اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں مرتب کریں گی، اس کے اثرات کو اپنی سوسائٹی کے اندر مرتب کرنے کی کوشش کریں گی۔ الہی جس میں جب تک ہماری جان رہے تیرے صدقے تیری محبوب پہ قربان رہیں، یہ پاؤں چلے تو راہ مولا میں انیس، یہ ہاتھ اٹھے تو خدا کے آگے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا، نیک بنا، جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، دین اسلام پر، مذہبی تعلیمات پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔